بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ہاروت اور ماروت ایسے کرداروں کا نام ہے کہ جن کا سنتا ہی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ہاروت و ماروت کو اللہ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا وہ دونوں فرشتے تھے یا جن؟ اگر فرشتے تھے تو کیا فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے ہاروت و ماروت کو ابھی تک بابل کے کنویں میں قید کیا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات آپ کو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہاروت و ماروت کا اصل واقعہ ہے کیا۔ آئیے سب سے پہلے تو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہر زبان پر ہے اور شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہو۔ بنی اسرائیل کی روایات میں درج ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا، تو اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر بصورت بشر زمین پر بھیج دیا۔ دونوں فرشتے بابل شہر پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دل میں اتر گئے۔ بابل میں زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ان دونوں فرشتوں نے جب زہرا کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ زہرا کہنے لگی کہ میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں تب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم 3 شرطیں نہ پوری کر دو، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو، اور میرے خاوند کو بھی قتل کر دو، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت عزت والا ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو زیادہ بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی تو وہ دونوں خود پر قابو نہ پا سکے۔ زہرا اپنے بال کھولے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے اس حسینہ سے ایک ساتھ زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے زہرا کا شوہر آ گیا۔ فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کے شوہر کو بھی قتل کیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر زہرا نے فرشتوں سے ایسے عمل سیکھ لیے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرہ ستارے کی صورت میں مسخ ہو گئی۔ جب فرشتوں نے بھی زہرا کے پیچھے آسمان پر چڑھنا چاہا تو وہ گناہوں کی وجہ سے امر بھول گئے جس سے وہ آسمان پر نہ جا سکے۔ اس لیے پھر ان فرشتوں کو بطور سزا کے اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ تو دونوں فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، جس پر اللہ پاک نے ان کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا، جہاں وہ قیامت تک لڑکے رہیں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے۔ کاش یہ جان لیتے۔ اصل میں شہر بابل میں جب اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادو کہتے اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل کے شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزہ میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کریں کہ جادو ایک کفر ہے
اور لوگ جادوگروں کے اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفسرین کی کیا رائے ہے۔ علامہ الواسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت قصے میں بہت سی تابعین نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جس کی بنیاد اسرائیلی روایات ہیں، لیکن اس قصے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اسی لیے قرآن میں جتنا یہ واقعہ بیان ہوا ہے ہم بس اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ علامہ قرطبی الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایات قرآن پاک میں بیان کی گئیں فرشتوں کی صفات کے خلاف ہیں، اس لیے یہ من گھڑت اور فاسد ہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ اس روایت کا مرفوع ہونا درست نہیں۔ اقرب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہی نہیں بلکہ کعب احبار سے سنا تھا، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، اور وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور وہ یہودیت کے زمانہ میں بہت سی باتیں اور بہت سے قصے یہودیوں سے سنا کرتے تھے، اور وہ بطور حکایت صحابہ و تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، جس سے ان کی غرض یہود کے اقوال اور ان کی من گھڑت قصوں کی توثیق و تصدیق ہوتی تھی۔ فرشتے کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت و ماروت کے صرف اسی حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ باقی سب روایات من گھڑت اور فاسد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو جو کہ کفر ہے، وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزہ میں فرق کر سکیں، تاکہ جادوگر اور نبی کی پہچان آنے والے سب لوگ سیکھ جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو ہی کیوں اس کام پر لگایا گیا؟ کوئی نبی بھی تو یہ کام سکھا سکتا تھا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی کام کفر شرک سے بچنے کی تعلیم دینا تھا۔ اگر پیغمبر ہی جادو کی تعلیم دیتے تو لوگ ان کو بھی جادوگر کہتے اور کفر و شرک سے کبھی باز نہ آتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جادو، دھوکہ، فریب اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور رہیں اور اپنے پیارے نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ آمین۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں تمام آزمائشوں سے نکال دے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمت طاقت ہم میں نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔